الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ محترم ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مدنی قاعدے کے سبق نمبر 1 کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ویڈیو کے ابتدا میں سب سے پہلے میں اپنے ان احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس سلسلے سے متعلق میری حوصلہ افزائی فرمائی اور مجھے تعریفی کلمات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اساتذہ، میرے دوست احباب سمیت تمام امت مسلمہ کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں ہم حرف قا سے حرف فا یہاں تک انشاءاللہ عز و جل مشق کریں گے، اور حسب سابق 4 باتوں کے حوالے سے آپ کو آگاہی دی جائے گی، یعنی حرف کو درست پڑھنے کا طریقہ، اس کے غلط پڑھنے کی مثالیں، حرف کا مخرج اور حرف کی پہچان۔ مدنی قاعدہ اپنے سامنے ادب کی جگہ پر رکھ لیں، اپنے سبق پر شہادت کی انگلی رکھ لیں اور میرے بعد دہرائیں۔ طا طا طا۔ محترم ویورز، یہ اس حرف کے پڑھنے کا درست طریقہ تھا۔ اس حرف کو غلط پڑھنے کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں، آئیں اس حوالے سے بھی سنتے ہیں، اور کیا کیا اہم باتیں ہیں آپ توجہ کر لیجئے۔ سب سے پہلے اہم بات یہ کہ حرف قا یہ بھی حروف مستعلیہ یعنی پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ایک حرف ہے، لہٰذا اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ اس حرف کو پر پڑھنے کے لیے ہونٹ گول نہ ہو اور منہ میں بگاڑ پیدا نہ ہو، یعنی تو اس انداز میں اس کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ پچھلے اسباق میں آپ نے سنا کہ ان 29 حروف میں 16 حروف ایسے ہیں جنہیں ہم حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حرف کہتے ہیں۔ تو انہی 16 حروف میں سے یہ 2 حروف یعنی تا اور طا یہ بھی ہیں، یعنی یہ بھی ملتی جلتی آواز والے حرف ہیں۔ ہم نے ان دونوں میں فرق کرنا ہے، اور فرق کیسے کریں گے؟ حرف تا کو باریک پڑھنا ہے اور حرف طا کو ہم نے پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ مزید اچھی اور بہترین ادائیگی کے لیے آئیں اس کا مخرج بھی ہم جان لیتے ہیں۔ حرف طا کا مخرج وہی ہے جو حرف تا اور دال کا مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور حرف طا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہم نے پہلے حرف کی مشق کی، اب آئیں دوسرے حرف کی مشق کرتے ہیں۔ وا وا وا۔ محترم ویورز، یہ اس حرف کے پڑھنے کا درست طریقہ تھا۔ اب آئیں اس حرف کی اہم بات کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ حرف وا یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے، اس کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہے، لیکن ساتھ میں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہونٹ گول نہ ہو اور منہ میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ دوسری اہم بات یہ کہ اس حرف یعنی وا کو
حرف ذال کی طرح نرمی سے ہم نے ادا کرنا ہے، اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی اس کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھ دے، یعنی زو زو، تو یہ اس حرف کے پڑھنے کا غلط طریقہ ہو جائے گا۔ اور اس کی بہترین ادائیگی کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے مخرج کو جان لیا جائے۔ اس حرف کا مخرج بھی وہی ہے جو حرف ذال اور حرف ثا کا مخرج ہے، یعنی زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور حرف وا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے دوسرے حرف کی مشق کی، اب آئیں تیسرے حرف کی مشق کرتے ہیں۔ عین عین عین، تو یہ اس حرف کے پڑھنے کا درست طریقہ تھا۔ اس کو غلط پڑھنے کا ایک طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہ اگر کوئی اس حرف عین کو حمزہ کی طرح پڑھ دے، الف کی طرح پڑھ دے، یعنی عین کی بجائے عین اس انداز میں پڑھ دے، تو یہ اس حرف کے پڑھنے کا غلط طریقہ ہو جائے گا۔ بعض طلباء اس حرف کی ادائیگی کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بس آپ نے اس کے مخرج پر تھوڑی سی توجہ دینی ہے اور بار بار پریکٹس کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس حرف کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ تو اس حرف کا مخرج کیا ہے، آئیں یہ جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے اسباق میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ ہمارے حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، اوپر والا حصہ، درمیان والا حصہ اور نیچے والا حصہ۔ پچھلے اسباق میں ہم نے ایک حرف پڑھا حا، تو یہ حرف حا اور حرف عین، ان دونوں کا مخرج ایک ہے، یعنی یہ دونوں حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے درمیان والے حصے سے جب یہ ادا ہوتے ہیں تو درمیان والا حصہ تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آواز عین اس انداز میں نکلتی ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے بیجا تقلب میں نہیں پڑھنا، یعنی پیٹ کو سخت کر کے، آواز روک کر کے، زور لگا کے عین اس انداز میں نہیں پڑھنا، بالکل نارمل بیٹھ کے اچھے انداز میں عین اس طریقے سے اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اس حرف کے درست پڑھنے کا طریقہ، غلط پڑھنے کی مثال اور مخرج ہم نے جانا، اب آئیں اس حرف کی پہچان جان لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ اس حرف پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ تو اسی کے ساتھ ہم نے تیسرے حرف کی مشق مکمل کی، اب آئیں چوتھے حرف کی مشق کرتے ہیں۔ غین غین غین، تو یہ اس حرف کے پڑھنے کا درست طریقہ ہے۔ اب آئیں اس حرف کے غلط پڑھنے کی چند مثالوں کی طرف آپ کی توجہ دلواؤں گا۔ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ حرف غین یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے، یعنی اس کو بھی ہم نے پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اب آئیں اس کو غلط پڑھنے کی 2 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ یہ جو حرف لکھا ہے اس پر ذرا غور کیجئے، غین، اس کے ساتھ بریکٹ میں جو یہ حرف لکھا ہوا ہے جس میں 3 حروف موجود ہیں، غین، یا اور نون۔ بعض طلباء اس کے پہلے حرف غین کو گاف پڑھ دیتے ہیں، یعنی گین گوئین، تو گاف نہیں پڑھیں گے، اگر گاف پڑھیں گے تو یہ اس حرف کی غلط ادائیگی ہو جائے گی۔ دوسری اس حرف کے پڑھنے کا غلط طریقہ کیا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ پہلے ہم نے جانا کہ اس حرف کو ہم نے پر پڑھنا ہے، پر تو ہم نے پڑھ لیا۔ بعض طلباء کیا کرتے ہیں، اس حرف کو پر پڑھتے ہوئے غین کو تو پر کرتے ہیں، یا اور نون کو بھی پر کر دیتے ہیں، جس سے منہ میں بگاڑ آ جاتا ہے، یعنی غین
سارے حرف کو ہم نے موٹا پڑھ دیا۔ تو کرنا کیا ہے، اس حرف کے اندر یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اس میں صرف پہلے حرف غین کو ہم نے پر پڑھنا ہے، باقی کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ دوبارہ غور کر لیجئے، غین غین۔ مزید اچھی ادائیگی کرنے کے لیے آئیں اس حرف کے مخرج کو بھی جان لیتے ہیں۔ پچھلے اسباق میں ہم نے یہ حرف جو پڑھا یعنی خا، یہ حرف اور غین ان دونوں کا مخرج ایک ہے، یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں، اور حرف غین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے حرف نمبر 4 کی بھی مشق کی۔ اب آئیں آج کے سبق کے 5ویں حرف کی اور آخری حرف کی مشق کرتے ہیں۔ فا فا فا۔ ہمارے آج کے سبق میں یہ حرف بالکل آسان ہے، عام سی اس کی ادائیگی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اس کا ہم مخرج جان لیتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی غلطی کا امکان وہ ختم ہو جائے۔ حرف فا کا مخرج یہ ہے کہ ہمارے اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے پر لگیں گے۔ ہمارے ہونٹ کے جو 2 حصے ہوتے ہیں، آگے والا حصہ اور اس کے ساتھ پیچھے والا تر حصہ، تو تر حصے کے اوپر والے دانتوں کے کنارے لگیں گے، اور حرف فا کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ محترم ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق میں آپ نے کیا سیکھا؟ اب آئیں سوالن آپ کا امتحان لیتے ہیں۔ سوال ہوگا، آپ کو جواب کا وقت دیا جائے گا، آپ نے درست جواب دینا ہے، اور ہر درست جواب پر آپ کو 10 نمبر ملیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ نے اپنے نمبروں کو جمع کر کے اپنی پوزیشن کو خود جج کرنا ہے۔ سوال نمبر 1، حرف قا کا مخرج کیا ہے؟ جواب، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، حرف قا کی پہچان کیا ہے؟ جواب، اس حرف کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 3، حرف وا کا مخرج کیا ہے؟ جواب، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، حرف وا کی پہچان کیا ہے؟ جواب، اس حرف پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، حرف عین کا مخرج کیا ہے؟ جواب، حرف عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، حرف عین کی پہچان کیا ہے؟ جواب، اس حرف پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 7، حرف غین کا مخرج کیا ہے؟ جواب، حرف غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8، حرف غین کی پہچان کیا ہے؟ جواب، حرف غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9، حرف فا کا مخرج کیا ہے؟ جواب، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 10، حرف فا کی پہچان کیا ہے؟
جواب: حرف فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ محترم ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر لیں۔ اب ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔